नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बरकी मुलाजमीन की तनख्वाहों में खुसूसी इजाफे का वज़ीर आला ने किया ऐलान। कहा ज़राई शोबे को 24 घंटे बरकी की सरबराही बड़ी कामयाबी। वज़ीर-ए-आज़म मुस्लिम ख़वातीन को इंसाफ दिलाना चाहते हैं तो उन्हें तालीम में 7% तहफ़्फ़ुज़ात फ़राहम करें। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का मुतालबा। रियासत में पुलिस ओहदेदारों को टेक्नोलॉजी से आरास्ता करने के लिए TS कॉप ऐप का DGP ने किया आगाज। और शहर में नए साल का जश्न मन चले, नौजवानों का रात देर गए तक सड़कों पर रक्स। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने बरकी मुलाजमीन की खिदमात की सिताइश करते हुए तनख्वाहों में खुसूसी इजाफे का ऐलान किया है। TS जेनको ट्रांसको के CMD प्रभाकर राव, SPDCL और NPDCL के ओहदेदारों ने पीर को वज़ीर आला से प्रगति भवन में मुलाकात की। वज़ीर आला ने 24 घंटे ज़राई शोबे को बरकी सरबराही को एक बड़ी कामयाबी करार दिया। उन्होंने ट्रांसको के CMD प्रभाकर राव और उनकी टीम को मुबारकबाद दी। वज़ीर आला प्रभाकर राव से बगलगीर भी हुए। वज़ीर आला ने कहा कि रियासत के किसान नए साल के तोहफे पर काफ़ी खुश हैं। उनका कहना था कि 24 घंटे बिला कलल मुफ्त बरकी सरबराही से तेलंगाना रियासत का नाम तारीख में रकम होगा। KCR ने कहा कि बरकी मुलाजमीन की संजीदा खिदमात की वजह से ही 24 घंटे मुफ्त बरकी सरबराही को यकीनी बनाया जा सका है। मुल्क में तेलंगाना पहली रियासत है जो 24 घंटे तमाम महकमे जात को बरकी सरबराह कर रही है। TRS के मंशूर में कभी भी ऐसा वादा नहीं किया गया था, लेकिन अब 24 घंटे की बरकी सरबराह की जा रही है। जेनको और ट्रांसको के CMD प्रभाकर राव ने बरकी मुलाजमीन की तनख्वाहों में खुसूसी इजाफे पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से इजहार तशक्कुर किया। वज़ीर आला से TSER के सदरनशीन इस्माइल अली खां, SPDCL के CMD रघुमा रेड्डी और दूसरे बरकी शोबेजात के ओहदेदारों ने भी मुलाकात की। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से कहा है कि वो अगर मुस्लिम ख़वातीन को इंसाफ दिलाना चाहते हैं तो उन्हें मुस्लिम ख़वातीन को सिर्फ तालीम में 7% तहफ़्फ़ुज़ात देने चाहिए। पार्टी हेडक्वार्टर दारुस्सलाम में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि वज़ीर आज़म 3 तलाक के मामले के बाद महरम के बगैर हज को जाने वाली औरतों के निजात दहिंदा बनना चाहते हैं। सदर मजलिस ने हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म पर हर बात का सहरा अपने सर बांधने और झूठ बोलने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि उन्हें जो मालूमात फराहम करते हैं वो भी हक़ाइक़ से नाबलद हैं। वज़ीर आज़म मालूमात रखे बगैर झूठे दावे कर रहे हैं। महरम के बगैर ख़वातीन को हज की सहूलतों के बारे में बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि सऊदी अरब ने हज के जो क़वायद बनाए हैं, बरसों क़ब्ल उसमें 45 साल से ज़्यादा उम्र की ख़वातीन को ग्रुप की शक्ल में महरम के बगैर हज की इजाज़त दी गई, लेकिन वज़ीर आज़म इससे अपना कारनामा बता रहे हैं। ऐसा है ना कि अब कल सऊदी अरब में वहाँ पर मुस्लिम लेडीज़ गाड़ियाँ चलाएंगे तो प्रधानमंत्री बोलेंगे देखो भैया मेरे बोलने पर गाड़ियाँ चला रहे हैं। ये क्या बात है? ये रेगुलेशन सऊदी हज अथॉरिटीज़ ने बरसों पहले पास किया, जिसमें इस बात की इजाज़त दी गई कि जो 45 साल की उम्र से ज़्यादा जो महिलाएं हैं वो ख़ुद हज को जा सकती हैं ग्रुप की शक्ल में। और इसमें मलेशिया, इंडोनेशिया, कई अरब कंट्रीज़ अपने अपने कंट्री से जो 45 इयर्स के ऊपर की लेडीज़ हैं मुझ पर जा रही हैं। ये प्रोविज़न पहले से है। अब आकर प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि मैं क्रेडिट ला, उनको आदत हो चुकी है हर चीज़ से क्रेडिट लेने की। अल्लाह का शुक्र है कि 4 मीनार ताजमहल बन गया, वरना वो बोलते मैं ही बनाया। अगर आपको इतनी फ़िक्र है मुस्लिम महिलाओं की
تو آپ ذکیہ جعفری سے انصاف کر دیجئے, آپ 7% ریزرویشن صرف مسلم مہیلاؤں کو دیجئے ایجوکیشن میں, دے دیجئے نا, قصے ختم ہو جائے گا. یہ سب یہ ٹوکن کیا ہے, یہ جو آپ نہیں کرے اس کا بھی آپ اپنے نام پہ لے رہے. تو اصل مسئلہ مسلم مہیلاؤں کا ایجوکیشن کا اور روزگار کا ہے. آپ کے پاس تو 2/3 میجورٹی ہے, آپ بلڈوز کر دیجئے, ایک بل کو لائیے, بولیے کہ میں 7% ریزرویشن ایجوکیشن دوں گا مسلم خواتین کو, وہ نہیں کریں گے. ایک مسلم خواتین کو ٹکٹ نہیں دیتے گجرات میں, آپ مسلم چھوڑو, مسلم کو بھی نہیں دیے. اب یہ ہر چیز میں کریڈٹ لینا کہاں تک؟ ایک پرائم منسٹر ایک بڑا عہدہ ہے, ہم پرائم منسٹر کو ریکویسٹ کریں گے کہ سر اگر آپ کو جو لوگ انفارمیشن دے رہے یا تو غلط دے رہے یا پھر آپ کو ایک عادت ہو چکی ہے ہر چیز کریڈٹ لینے کی. ہم پردھان منتری سے بڑی عزت کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں سب سے بڑا مسئلہ خواتین کا, لیڈیز کا, میریڈ وومن کا ابینڈن ہو چکے ہیں 24 لاکھ, جس میں 20 لاکھ کے قریب ہماری ہندو بہنیں ہیں, 2 لاکھ مسلمان ہیں, 90,000 کرسچن ہیں. ہم پردھان منتری سے پلیز ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ وہ جو عورتیں شادی شدہ ہیں وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ گھر میں رہیں. وہ کیوں گجرات میں رہیں, دلی میں رہیں, کہاں بھی رہیں, ان کے ہسبینڈ کے ساتھ رہیں. آپ اس کا قانون بنائیے نا, ان کا قانون بنا, کیونکہ یہ جو ابینڈنمنٹ ہے میریڈ وومن کا انڈیا میں وہ ڈبل دا ڈیورس ریٹ ہے. اور ہم یہ بھی دوبارہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اگر بل لا بنے گا تو اس سے ناانصافی سب سے زیادہ مسلم خواتین سے ہوگی, کمپلین پہ تو جیل چلا جائے گا, اور ابینڈنمنٹ زیادہ ہوگا مسلم لیڈیز کا, انصاف نہیں ہوگا, ناانصافی ہوگی. اور جب یہ کیسا بل بنائے ہیں کہ سیکشن 3 بولتا ہے کہ شادی ٹوٹے گی نہیں, سیکشن 4 میں سزا دے رہے اس کو آپ. اسلام میں شادی ایک سول کانٹریکٹ ہے, اور سول کانٹریکٹ دنیا میں کہیں پر بھی کرمنل سزا نہیں دیتے آپ. اور پھر بار بار بی جے پی جھوٹ بول رہی ہے کہ مسلم کنٹریز میں, ارے مسلم کنٹریز میں کہیں پر بھی پینل پروویژن نہیں ہے. سپریم کورٹ نے نہیں کہا کہ کرمنل لا بناؤ. آپ یہ کام کر رہے ہیں, یہ اس سے نقصان ہونے والا ہے مسلم خواتین کو. اور آپ آگے جا کے دیکھیں گے ان کا اصل مقصد کیا ہے کہ جتنے فارمز آف طلاق ہیں وہ پورا چھین لیا جائے. پیراگراف 77 میں ججمنٹ میں خود گورنمنٹ نے بات کہی ہے کہ آپ ہر فارم آف طلاق کو نکال دو. آج آپ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں. مقصد ایک ہی ہے کہ شریعت اور پرسنل لا مسلمانوں سے چھین لیا جائے, یہی ان کا اصلی ایجنڈا ہے. کا میں نہیں بتا سکتا, یہ تو پرسنل لا بورڈ کے آفس بیررز ہی آپ کو صحیح بتائیں. نہیں میں آفس بیرر نہیں, میں آفس بیرر نہیں ہوں. وہ کیا ڈیسائیڈ کریں گے وہ پرسنل لا بورڈ سے پوچھنا پڑے گا. آپ کی رائے مطلب نہیں, میں ابھی پارلیمنٹ میں آپ کی آواز اٹھا رہے ہیں. نہیں, پارلیمنٹ میں ہم اس کی مخالفت کریں, یہ بات صحیح ہے. آگے کیا کرنا پڑے گا یہ پرسنل لا بورڈ کے ذمہ دار لوگ ڈیسائیڈ کریں گے. ڈی جی پی مہندر ریڈی نے ریاست میں پولیس عہدیداروں کو ٹیکنالوجی سے آراستہ کرنے کے سلسلے میں ٹی ایس کوپ ایپ کا آغاز کیا. اس ایپ کے ذریعے پولیس خدمات کو اور بھی بہتر بنایا جا سکے گا. ڈی جی پی نے میڈیا سے بات کرتے بتایا کہ ایپ کے ذریعے 54 خدمات دستیاب رہیں گی. اس ایپ کے ذریعے عوام کو کہیں سے بھی خدمات فراہم کی جا سکیں گی. پولیس کی تحویل میں موجود گاڑیوں کی تفصیلات, ٹریفک قواعد کی خلاف ورزی کرنے والوں کی فہرست, شہر کے فری پارکنگ لاٹس, جرائم کی ٹریکنگ اور دوسری خدمات بھی انجام دی جا سکیں گی. اس ایپ کے ذریعے پولیس کی خدمات کو اور بھی بہتر بنایا جا سکا. پولیس ملازمین کی سہولتوں سے متعلق بھی تفصیلات اس ایپ کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہیں. بی جے پی کے لیڈر اندر سین ریڈی نے بی جے پی پر فرقہ پرستی کی کانگریس کے صدر اتم کمار ریڈی کے ریمارکس کو مسترد کیا ہے. میڈیا سے بات کرتے ہوئے اندر سین ریڈی نے کہا کہ کانگریس کے اقتدار کے ماضی پر نظر ڈالی جائے تو کئی فسادات کانگریس حکومتوں میں ہوئے. مراد آباد, گجرات, حشمت پورہ, نیلی, ممبئی اور دوسرے مقامات پر فسادات میں کئی افراد مارے گئے. اتم کمار ریڈی کو یہ بتانا چاہیے کہ ان فسادات کے دوران متاثرہ ریاستوں میں کس کی حکومت تھی. بی جے پی لیڈر نے کہا کہ اس ملک میں سب سے زیادہ کانگریس نے حکومت کی ہے اور اپنے دور اقتدار میں اقلیتوں کے لیے کانگریس نے کچھ بھی نہیں کیا. تلنگانہ کانگریس کسان سیل کے لیڈر کودنڈا ریڈی نے کہا کہ کے سی آر حکومت زرعی شعبے کے مسائل کی یکسوئی میں پوری طرح سے ناکام ہو چکی ہے. میڈیا سے بات کرتے ہوئے کودنڈا ریڈی نے کہا کہ 3.5 سال سے کے سی آر حکومت اقتدار پر ہے لیکن کسان کئی مسائل سے دوچار ہیں.
کسانوں کو 24 گھنٹے برقی سربراہی کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، لیکن کسانوں کے لیے اقل ترین قیمتوں اور قرض فراہمی کے معاملے پر کوئی اقدامات نہیں کیے گئے۔ غیر موسمی بارش کے نقصانات کا سامنا کرنے والے کسانوں کو پابجائی بھی نہیں کی گئی۔ حکومت صرف کسانوں کی مدد کے جھوٹے دعوے کر رہی ہے۔ حیدرآباد سے دلی جانے والی تلنگانہ ایکسپریس منگل 2 جنوری کو مقررہ وقت صبح 6:25 کے بجائے دوپہر 1:55 پر روانہ ہوگی۔ ساؤتھ سینٹرل ریلوے کی طرف سے جاری کیے گئے پریس نوٹ میں یہ بات بتائی گئی۔ تلنگانہ کانگریس مہیلا مورچہ کے صدر این شاردا نے کہا کہ پولیس کی رپورٹ کے مطابق ریاست میں خواتین کے خلاف جرائم میں اضافہ ہوا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے شاردا نے کہا کہ تلنگانہ کے اصول میں خواتین نے بھی نمایاں رول ادا کیا تھا، لیکن آج ریاست میں خواتین سلامت نہیں ہیں۔ جرائم کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ کو اس سلسلے میں وضاحت کرنی چاہیے۔ شاردا نے بتایا کہ مہیلا کانگریس کی ضلع کمیٹیوں کی تشکیل کا عمل جلد مکمل کر لیا جائے گا۔ اس سے پہلے مہیلا کانگریس کی طرف سے نئے سال کے موقع پر کیک بھی کاٹا گیا۔ گورنر ایس ایل نرسمہا نے ریاست کے عوام کو نئے سال کی مبارکباد دی ہے۔ پیر کو راج بھون میں عوامی دربار کے موقع پر ریاستی وزراء، تلنگانہ و آندھرا کے کونسل صدرنشین، ڈی جی پی مہندر ریڈی، کمشنر پولیس وی وی سرینواس راؤ، مختلف محکمہ جات کے اعلیٰ عہدیداروں، عوام بالخصوص اسکولی بچوں کی بڑی تعداد بھی گورنر سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں نئے سال کی مبارکباد دی۔ اس موقع پر گورنر نے امید کا اظہار کیا کہ نیا سال عوام کے لیے خوشحالی لے آئے گا۔ نئے سال کے موقع پر وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کو مبارکباد دینے والوں کا بھی تانتا دیکھا گیا۔ ریاستی وزراء، کونسل کے صدرنشین، چیف سیکرٹری، ارکان پارلیمنٹ، ارکان مقننہ اور مختلف محکمہ جات کے اعلیٰ عہدیداروں نے وزیر اعلیٰ کو ان کی خیمگاہ پہنچ کر نئے سال کی مبارکباد دی۔ وزیر اعلیٰ نے بھی ملاقات کرتے ہوئے مبارکباد دینے والوں سے نئے خواہشات کا اظہار کیا۔ شہر میں نئے سال کا جشن ریسٹورینٹس، ہوٹلز اور پبز کے علاوہ سڑکوں پر بھی منایا گیا۔ نیکلس روڈ، حسین ساگر، جوبلی ہلز، بنجارہ ہلز اور دوسرے مقامات پر منچلے نوجوانوں کو بائکس اور گاڑیوں میں سوار ہو کر شور شرابہ کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ بعض مقامات پر عوام کو کیک کاٹتے ہوئے بھی پایا گیا۔ پولیس نے شہر میں تمام فلائی اوورز پر داخلے بند کر دیے تھے، لیکن سڑکوں پر بائکس اور اسکوٹرز پر ٹرپل رائڈنگ کرنے والے بھی نظر آئے۔ سڑکوں پر نوجوانوں کو بائکس پر کرتب بازی کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ 12 بجتے ہی نوجوان رقص کرتے ہوئے دیکھے گئے۔ رات دیر گئے تک سڑکوں پر رقص کرنے والوں کو تحویل میں بھی لیا گیا۔ چار مینار کے پاس ڈی سی پی ساؤتھ زون وی ستیہ نارائنا نے معذور بچوں کے ساتھ کیک کاٹا۔ پولیس عہدیداروں نے عوام کو نئے سال کی مبارکباد دی۔ کئی مقامات پر آتش بازی بھی کی گئی۔ شہر میں پولیس کے غیر معمولی انتظامات کیے گئے تھے۔ دوسری طرف نئے سال کے جشن کے موقع پر ٹریفک پولیس نے شراب پی کر گاڑی چلانے والوں کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن کیا ہے۔ حیدرآباد میں 1563، سیبرآباد میں 572 اور رچاکنڈا میں 234 کیسز درج کیے گئے۔ تیلگو ٹی وی کے اینکر پردیپ، پولیس عہدیداروں کے 2 بچوں اور عثمانیہ دواخانے کے ایک ڈاکٹر کو بھی شراب پی کر گاڑی چلانے کے سلسلے میں تحویل میں لیا گیا۔ شہر میں جگہ جگہ گاڑی چلانے والوں کی جانچ کی گئی۔
जॉइंट सीपी डॉक्टर रविंदर ने बताया कि शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए 100 टीमें तश्कील दी गई थी। दिलसुख नगर में इतवार की रात नए साल के जश्न के मौके पर मनचले नौजवानों की तरफ से गर्ल्स हॉस्टल में दाखिल होने की कोशिश की गई। बताया गया कि नशे की हालत में कई नौजवान गर्ल्स हॉस्टल के पास जमा होकर रक्स करने लगे और लड़कियों से बाहर आने पर इसरार करने लगे। आसपास खड़ी हुई बाज स्कूटर्स को भी गिरा दिया गया। मायत्री गर्ल्स हॉस्टल इंतजामिया की शिकायत के बाद पुलिस हरकत में आई। जराये के मुताबिक सीसीटीवी कैमरे की मदद से 8 नौजवानों को तहवील में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। सदर मजलिस और रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने दारुस्सलाम में नूरी जंतरी की रस्म इजरा अंजाम दी। ये जंतरी मुख्तलिफ दीनी मालूमात पर मुबनी है। इस मौके पर मौलाना मोहम्मद अली नूर, मौलाना सैयद अनवर सादत, हारून अली, मुदीर अहद, अयूब शाह, डायरेक्टर जवाहर डिग्री कॉलेज व हाई स्कूल व दूसरे मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने हल्का असम्बली मलकपेट के पार्टी कारकुनों की तरफ से शाया करदा साल 2018 के कैलेंडर की दारुस्सलाम में रस्म इजरा अंजाम दी। इस मौके पर मजलिस के रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला, नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद शफी, सुदर मोतमदीन, पार्टी के दीगर कायदीन की कसीर तादाद मौजूद थी। इस कैलेंडर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुख्तलिफ कारनामों का खाका पेश किया गया है। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने रियासत आंध्र प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले मुहिबान व कारकुनान मजलिस की जानिब से शाया करदा कैलेंडर की रस्म इजरा अंजाम दी। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि रियासत की तकसीम के बावजूद मजलिस आंध्र प्रदेश के मुसलमानों व पिछड़े तबकात के लिए अपनी जिद्दोजहद जारी रखेगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मोतमद सैयद अहमद पाशा कादरी के मुक़द्दस दौरे मस्जिद अक़सा, इराक़ व अर्दन से वापसी पर उनकी दारुस्सलाम में गुलपोशी की गई। अयूब शाह ने सैयद अहमद पाशा कादरी के साथ मजलिस के दीगर अरकान असम्बली मुमताज़ अहमद खां, मौज़म खां और कौसर महिउद्दीन को भी तहनीत पेश की। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली चारमीनार सैयद अहमद पाशा कादरी ने कहा है कि उनकी शदीद ख्वाहिश थी कि वह क़िब्ले अव्वल यानी बैतुल मक़दस फ़लस्तीन, अर्दन, इराक़, करबला और दीगर मक़ामात मुक़द्दसा का दौरा करते हुए अंबिया, शुहदा व औलिया की मज़ारात की ज़ियारत करें और अपने 15 रोज़ा दौरे के दौरान उन्होंने तकरीबन तमाम मजहबी और तारीख़ी मक़ामात का दौरा करते हुए आलम इस्लाम में अमन, हिंदुस्तान बिलखुसूस मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए दुआएँ की। वाज़ेह है कि मौजूदा रुकन असम्बली गुज़िश्ता 15 दिनों से इस्लाम के तारीख़ी मुक़द्दस मक़ामात के दौरे पर थे। उन्होंने मस्जिद अक़सा में नमाज़ों की अदायगी के साथ साथ खलीलुल्लाह, हज़रत इब्राहीम, हज़रत याक़ूब, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के अलावा हज़रत इमाम हुसैन, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ व हज़रत मुस्लिम बिन अकील की मज़ारात पर हाज़िरी देते हुए फातिहा ख़वानी की। उन्होंने बताया कि मैदान करबला भी वो गए थे। अहमद पाशा कादरी ने वहाँ के हालात और मस्जिद अक़सा की कैफियत से भी तफसीली तौर पर वाकिफ़ करवाया। और वहाँ पर जैतून का पहाड़, क़िब्ले अव्वल, मस्जिद अक़सा और मुक़ाम क़दम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जहाँ से हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहाँ से मेराज के लिए रवानगी हुई थी
اس مقام کا بھی مشاہدہ کیا گیا، اور جہاں پر براق النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باندھا گیا تھا وہ بھی حصے کو محفوظ کیا گیا، اس مقام پہ بھی ہم اس کو بھی دیکھے ہیں۔ جارڈن کے فلسطین کو جاتے سو راستے میں میدان جنگ ہے، اصحاب کہف کی زیارت ہوئی، حضرت جعفر طیار کے بھی آستانے پہ حاضری ہوئی، زید بن حارث، حضرت عبداللہ بن روحجہ یہاں پر بھی حاضری ہوئی، حضرت صلاح الدین ایوبی کا قلعہ ہے یہاں پر، وہ قلعے کو بھی دیکھا گیا۔ پھر وہاں سے ہم سیدھا بغداد کربلا شریف گئے۔ کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہوں میں حاضری ہوئی۔ پورا دن ہماری وہاں پر حاضری میں مصروف رہا، اور بالکل ایک دلکشی وہاں پر ہے کہ عقیدت مندوں کا ایک ہجوم رہتا ہے، اور انتہائی سے زیادہ ایک کشش وہاں پر ہے کہ لوگ آنے کے بعد وہاں سے جانے کو طبیعت نہیں چاہتی تھی۔ ایسے آستانوں پہ حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی دولت خانے کی بھی زیارت کا موقع ملا۔ پھر آخری ہمارا جو اختتامی پروگرام تھا وہ شہر بغداد شریف میں تھا، جہاں پر حضور پیران پیر غوث العظم دستگیر شیخ عبدالقادر جیلانی کا روز مبارک ہے، وہاں پر حاضری ہوئی۔ اور بغداد شہر میں جتنے اولیاء کرام ہیں، یہ تمام آستانوں پہ حاضری کے لیے 15 دن کا سفر مقرر تھا۔ اللہ کرم سے بحسن خوبی کے ساتھ یہ دورے رہے۔ چونے کی بھٹی مصری گنج کے ساکن 18 سالہ الیکٹریشین کے شاک لگنے سے ہوئی موت پر مجلس کی نمائندگی پر پسماندگان کے لیے 4 لاکھ روپے کی رقم منظور ہوئی ہے۔ رکن اسمبلی معظم خان کے ہاتھوں متوفی نوجوان محمد عمران کی والدہ کو 4 لاکھ روپے کا چیک حوالے کیا گیا۔ صدر مجلس بیرسٹر اویسی نے سلسلے میں برقی حکام سے نمائندگی کی تھی۔ بتایا گیا کہ عمران فلک نما جونیئر کالج کے پاس برقی کے مرمتی کاموں کے دوران برقی شاک لگنے سے فوت ہو گیا تھا۔ ایس او ٹی رچا کنڈا نے اسکول کے ڈائریکٹر کے اغوے کے سلسلے میں 6 رکنی ٹولی کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس نے میڈیا کو بتایا کہ ایک مصدقہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے سنتوش، راہل، وائی کرن، نریش، یونس خان کے علاوہ راجو کمار کو گرفتار کیا گیا، جبکہ اس ٹولی کا ایک فرد لکشمی راجیم فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ پولیس کے مطابق مفرور شخص جی سدانند ٹولی کا سرغنہ ہے، جو سنتوش کا بچپن کا ساتھی ہے۔ یہ دونوں ریل اسٹیٹ کا کاروبار کیا کرتے تھے۔ پولیس کے مطابق کاروبار میں نقصان ہونے کی وجہ سے دونوں نے اپنے رشتہ دار اسکول ڈائریکٹر سشیل کا اغوا برائے تاوان کا منصوبہ بنایا تاکہ ان سے 1 کروڑ روپے حاصل کیے جا سکیں۔ انہوں نے بتایا کہ ملزمین نے اپنے آپ کو پولیس ملازمین بتا کر چلکا نگر کے پاس سشیل کی کار روک کر انہیں آفیسر بلانے کا بہانہ بنا کر کسی نامعلوم مقام لے جا کر پستول دکھائی اور ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے۔ سشیل سے 1 کروڑ روپے کا مطالبہ کیا گیا۔ ملزمین نے سشیل کمار کو 15 دسمبر تک مقوی بنا کر اور سشیل کمار کے اس وعدے پر کہ وہ رقم ادا کر دے گا، انہیں موٹر سائیکل پر کتور دیہات لے جا کر چھوڑ دیا۔ سشیل کے والدین نے سلسلے میں پہلے ہی پولیس میں شکایت درج کرا دی تھی۔ پولیس نے ملزمین کے قبضے سے 1 پسٹول، 6 راؤنڈ گولیاں، 3 کاریں، 1 طلائی چین، 6 موبائل، 1 پاسپورٹ کے علاوہ دوسری اشیاء بھی ضبط کر لی ہیں۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ برقی ملازمین کی تنخواہوں میں خصوصی اضافے کا وزیر اعلیٰ نے کیا اعلان، کہا زرعی شعبے کو 24 گھنٹے برقی کی سربراہی بڑی کامیابی۔ وزیر اعظم مسلم خواتین کو انصاف دلانا چاہتے ہیں تو انہیں تعلیم میں 7% تحفظات فراہم کریں، صدر مجلس بیرسٹر اویسی کا مطالبہ۔ ریاست میں پولیس عہدیداروں کو ٹیکنالوجی سے آراستہ کرنے کے لیے ٹی ایس کوپ ایپ کا ڈی جی پی نے کیا آغاز۔ شہر میں نئے سال کا جشن منچلے نوجوانوں کا رات دیر گئے تک سڑکوں پر رقص، شراب پی کر گاڑی چلانے والوں کے خلاف پولیس کا کریک ڈاؤن۔
اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔